الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. سورہ مریم 16واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے. یہاں تک سورہ مریم میں انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر آیا ہے سورت میں. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن کا پیچھے لکھا ہے، نام آئے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ ظاہر ان کی اولاد میں سے. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ انداز کا ذکر آیا. اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. کچھ وہ ہیں جو اسرائیل کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو منتخب کیا. یہ فرمایا عیسیٰ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ وہ لوگ ہیں، وہ نبی ہیں کہ جن کو ہم نے انعام کیا. تو کچھ تو ان میں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کچھ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو منتخب کی. پھر ان سب کی ایک جیسی بھی حالت ہے، آخر میں وہ بیان کرتے ہیں. ابھی جو میں آیت کا اگلا حصہ پڑھوں گا اس سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. جو سنیں گے سب پر سجدہ تلاوت واجب. درس سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کرتے ہیں. تو ان سب کی حالت یہ بیان فرمائی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر خدائے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی صفات. جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. یہ گویا کہ اس لیے بھی بتایا کہ یہ اتنے عظیم الشان لوگ ہیں، لیکن یہ عظیم الشان اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں. تو کیا اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت میں ڈوبے ہوئے. یہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ
ایسا نہیں کہ کوئی ان کو خود خدا بنا لے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، یہودیوں کی ایک قوم نے عزیر علیہ السلام کو خدا دیا، خدا کا بیٹا۔ تو یہ غلط ہے، یہ خود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں تو سہلوتے ہوئے سیکھتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا کہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح سلف صالحین جو امت میں نے وہ گزرے ہیں پہلے، تو وہ قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کو رونا، قرآن سن کر کے رونا آنا اچھی بات۔ یہ ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اب آخر میں آگے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ان کے بعد یہ جو انبیاء کا پورا سلسلہ، ان کے بعد ان کی جگہ پر ایسے لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے، تو یہ ایسے ہیں کہ سوف یلقون غیا، یہ اپنی برائی کے انجام کو پائیں گے، یعنی جو ان کی گناہ والی زندگی تھی اس کے انجام سے یہ دو چار ہوں گے، ان کو جو سزا ملنے والی غیب، یہ ایک معنی ہے غیب۔ ورنہ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ غیب جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک غار ہے، اور اس میں ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جہنم کے دوسرے طبقے بھی بنا ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ان نیک لوگوں کے بعد، انبیاء کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ پر آئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات نفسانی کے پیچھے۔ تفسیر میں ایک بہت بڑے امام گزرے، امام مجاہد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال قیامت کے قریب کی امت میں بھی پوری طریقے سے ہو گئی، یہ نماز ضائع کرنے کی اور خواہشات نفسی کی پیروی، کیونکہ یہ دوسری تیسری پہلی دوسری صدی کے دوسرے زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا امت میں جو نماز کو ضائع کرے اور اس طرح سے آنکھیں بند کر کے خواہشات کے پیچھے چلے، اوپر نیچے تو ہوتے تھے معاملہ میں ایسا نہیں تھا، امت میں لاری بڑھتی ہے، ایک بولتے تھے امت میں ایسا ہوگا، لوگ نمازیں ضائع کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے۔ نماز ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک بار ہر ایک سمجھتا ہے کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھتی، نماز قضا کر دیں، وہ تو ہے ہی ضائع، لیکن بہت سارے علماء بڑے لوگوں نے یہ فرمایا کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو پورے آداب کا خیال نہیں رکھتے، جلدی نماز، رکوع سجدہ قیام قوما جلسہ، ایک اطمینان سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نہیں، جلدی ٹکنے مارتی، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ اگرچہ فرق ہوگا کہ جو بالکل نہیں پڑھتا اس نے تو زیادہ ضائع کی، اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس نے پڑھی تو ہے اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن ضائع اس نے بھی کیا، تو ضائع کے اندر بھی درجات کیٹیگریز۔ اسی طرح فرمایا نماز ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ دیر کر کے پڑھے، آخر وقت میں جا کر پڑھے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی ایک شکل ہے۔ تیسرا یہ بھی فرمایا کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کی فکر نہ کرنا، اہتمام نہ کرنا، یہ نماز کو ضائع کرنا۔ نماز جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ایسے برے لوگ، ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔
تو نماز ضائع کرنے کا ایک شکوے کا انداز بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز کو ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ قوم برباد ہو گئی۔ اللہ کے نزدیک یہ کہ یہ فسوف سیلقون غیا، ان کا انجام یہ بتایا کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفسی کے پیچھے چلے، وہ غی غار میں ڈالے گئے۔ ایک معنی یہ ہے جہنم کے نام، جس سے جہنم بھی بناما۔ تو یہ نماز کو ضائع کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ہمیشہ داخل کرنا، وقت سے قضا کرنا، دیر سے پڑھنا، یا نماز کو پڑھیں لیکن جلدی جلدی پڑھیں، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، پھر رکوع سے اطمینان سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا، سجدہ اطمینان سے کر کے پھر جب اٹھے تو دوسرے سجدے کے پہلے کے درمیان اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھنا پھر جانا، یہ ہے تعلیم ارکان، یہ اطمینان سے نماز ادا کرنا۔ تو یہ چیز نہ ہو تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی ہی ایک شکل ہے کہ آدمی جلدی جلدی نماز پڑھے اور اطمینان سے پڑھے۔ اس واسطے بہت زیادہ فکر کی اور اہتمام کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق بخش دی، وضو کر لیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 منٹ اور صحیح، چیز قیمتی بن جائے گی۔ اطمینان سے پڑھیں گے تو کتنا ہی پڑے گا، 2-3 منٹ کا فرق پڑے گا۔ 2-3 منٹ اور لگا کر کے 15-20 منٹ کی ساری محنت کام میں آ جائے، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 15-20 منٹ سے جلدی جلدی کی اور سارے بیکار کے بچے وہ گناہ میں چلے گئے۔ اسی لیے سب سے محفوظ صورت نماز کو بچانے کی جماعت میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، بعض کوئی ایک بندہ بھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے نماز کو بول فرمانا، اور اکیلے والوں کا پتہ نہیں چلتا، آدمی جلدی جلدی کر دیتا ہے، لیکن جماعت میں بھی اطمینان سے نماز ہوتی ہے۔ تو فرض جو ظاہر سب سے بنیادی چیز ہے تو وہ تو جماعت سے ہوں، وہ اطمینان سے ادا ہو جائیں، باقی سنت و نفل میں کوئی کمی ہو جائے تو وہ قابل دوبارہ ہے۔ فرضوں میں کمی ہوگی تو اس میں تو معاملہ ایسا پکڑ۔ اس لیے یہ ہمت کر کے، محنت کر کے، آدمی کوشش کر کے نماز جماعت سے پڑھے۔ یہ فرمایا کہ ان کے بعد جو ان کی جگہ لوگ آئے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ فرمایا خواہشات سے مراد وہ دنیا کی لذتیں یا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی صورت یہ بتائی کہ بازار آباد ہو اور مسجد خالی، جس قوم میں اور جس وقت یہ بات ہوگی تو وہ قوم ہوگی نماز کو ضائع کرنے والی اور خواہشات کے پیچھے چلنے والی۔ تو دیکھیے بازار آباد اور آدم کے بعد کتنے فیصد لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ 5 وقت، دفتر آباد ہیں، بازار آباد ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، سب لوگ نماز پڑھے تو کیا چھوٹی چھوٹی مسجدیں کافی ہوگی؟ یہ تو بڑی بڑی جامع مسجدیں بنائیں، لوگ خود بنائیں کہ بھائی 5 وقت میں لوگ پورے نہیں ہوتے جمعہ میں ایسا ہوتا۔ پھر چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں دیتے کمرے بس وہ کافی ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اس کے بعد ایسے ناغائب لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے، وہ غیب میں جائیں گے، کہ وہ اپنی برائی کا انجام سزا ضرور دیکھیں گے۔ الا من تاب، اللہ کی راہ اللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس کے ساتھ فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، یعنی اگر نماز ضائع کی ہے کسی نے تو خواہشات نفسانی کے پیچھے چلا دی ہے تو مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے کفر سے،
اور اگر پہلے سے مومن تھے، مسلمان تھے اور نماز ادائی کی تو توبہ کر لی اور گناہ سے باز آ گئے، وعامل صالحا اور نیک اعمال کیے، تو یہ جہنم کی اس غار میں نہیں جائیں گے، بلکہ اولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہیں ہو، ذرہ برابر شیئا، یعنی یہ فرمایا کہ تم جو نیک عمل کرو گے، ایسے نہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے، تم اگر ایک دفعہ سبحان اللہ بھی پڑھو گے، تم 2 قدم چل کر مسجد کی طرف آؤ گے، تم وضو کر کے آؤ گے، کس پوزیشن حالت میں آ رہے ہو، اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ایک ایک چیز ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، حق تلفی نہیں ہو، قدر ہے اللہ، اتنا ہم نہیں حساب کتاب اپنا رکھ سکتے جتنی باریک بینی سے اللہ کا نظام جو ہے وہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مایوسی کی بات نہیں، توبہ کر لی جائے اور نیک اعمال شروع کر دیے جائیں، تو جنت میں جائیں گے، اور پھر اور جنت کی تعریف کی، جنات عادن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس کی خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر وعدہ کر رکھا ہے، وَإِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، یہ لوگ اللہ کے اس وعدے تک ضرور پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ پورا ہو کر رہے ہیں، اور اس کی تعریف فرمائی لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی تکلیف دہ بات، فضول بات، بیکار بات نہیں سنے گی، وہاں کو سلامتی والی بات ہوگی، خوشی والی بات ہوگی، اتنی بھی ناگوار کوئی جیسے کوئی بات آواز، کوئی بات انسان کو ناپسند ہو، یہ بھی جنت میں نہیں سنے گی، تو باقی تکلیف کیا ہو، صبر رہی ہے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام ان کو جنت میں رزق پہنچایا جائے، صبح شام جو کام مسلسل کرے آدمی، دن رات کرے، تو کہتے ہیں دن رات یہ ہو، صبح شام ہم لگے رہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے، یہ دن پر صبح شام سے بڑا سارا وقت، تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ صبح شام ان کو رزق دیا جائے گا، یعنی ہر وقت ہمیشہ ان کو رزق ہی رزق وہاں دیا جائے گا، لیکن ظاہری الفاظ یہ کہ صبح شام، اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، صبح ہو اور شام، لیکن جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبح و شام تک لکھ دیا، وہاں کس چیز کی کمی ہے، وہاں کس چیز کی کمی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ صبح کھانا شروع کرتے ہیں شام تک، تو وہاں تو نہ بیماری ہے نہ کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا صبح و شام، اس کا مطلب ہے کہ کھانے میں اصل فطرت نہیں ہے، یہ 2 وقت ہونا چاہیے، 3 وقت نہیں ہونا چاہیے، ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں، ایک دوست مجھے ملے، میں نے کہا 3 وقت کھانا نہیں کھایا، اس نے کہا میں تو 4 وقت کھاتا ہوں، صحیح انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میں 4تھا وقت کیسے کھاتا ہوں، اللہ کمان ہے، کھانا ہی رہے بس کھاتے ہی رہے، اور بعض لوگ یہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت کھاتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا کھاتا ہوں، کہتے اس میں صحت کا راز، کہ چڑیا بھی تھوڑا تھوڑا کھاتی ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتی ہے، کھانے کے لیے کیسے کیسے گر سوچے ہیں، کیسے کیسے لگائے، چڑیا 2 وقت کھانا چاہیے بس ٹھیک ہے، صحت کے لیے اچھا ہے، سنت بھی صبح و شام، باقی حلال ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، شریعت میں پابندی نہیں ہے، اچھے یہ لطیفے کی یعنی علمی ایک باریک سی اور دلچسپ سی بات ہی میں نے ذکر کر دی کہ اللہ جان سے ہماری یہ فرماتے ہیں، ورنہ جنت میں مراد یہی ہے ہر وقت رزق ہے، تو ہر وقت کو صبح و شام سے تعبیر کیا ہے، تو ظاہری الفاظ سے ہمیں کہا سے لگتا ہے کہ دنیا میں جو ہمیں 2 وقت ہی کھانا چاہیے۔ آخری آیت کا اس آیت کی آخری آیت ہے، وہ بھی سمجھیں گے، فرمایا تلک الجنت التي
من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت جس کی تھوڑی سی صفات میں نے بیان کی ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم مالک اپنے بندوں میں سے ان کو بناتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. صاف صاف فرما تقویٰ ہے اصل جنت میں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ تقویٰ. اس کے لیے علم ضروری ہے، چاہے پوچھ کر چاہے پڑھ کر یہ ہم دعا کریں. جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو وہ بچے گا اس سے. تو تقویٰ جب آئے گا. علم ہی نہیں ہے تو تقویٰ کیسے ہوگا؟ تقویٰ بغیر علم کی ہو نہیں سکتا تقویٰ. اس لیے کہتے ہیں کہ پوچھ کر کے چلنا چاہیے. جہاں ذرا سا تردد نہیں بھی ہے تو اپنی پوری کام کاروبار ہے وہ بتانا چاہیے، اور سرگرمی ہے وہ بتانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط نہ ہو رہا ہو. یہ تقویٰ ہے. جو ایسا کرے گا یہ متقی ہے. تقوی کا بالکل مختصر ترین یہ ہے کہ جس کے دل میں ہر وقت کھٹکا سا لگا رہے کہ میں جو کر رہا ہوں پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. جب تک تسلی نہ ہو جائے مطمئن ہو. پوچھ کر تسلی ہو، خود سے نہیں. علماء سے پوچھ کر تسلی ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس وقت تک وہ مطمئن ہو. تو یہ کھٹکا دراصل تقویٰ ہے. کھٹکا ختم ہو گیا، مطمئن زندگی گزر رہی ہے تو سمجھو تقویٰ نہیں ہے. اس میں بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہوں گی اور پتہ ہی نہیں، پرواہ نہیں ہے، توجہ بھی نہیں. ایک اور جگہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. قرآن کریم اللہ کے ولی صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اب جو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، وہ کتنا بڑا گدی نشین کیوں نہ ہو، کسی پیر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ولی تھوڑی ہے. بالکل نہیں. ولی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. تقوی والے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ سے، معصیت سے، چیزوں سے بہت بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ان لوگوں کی قدموں میں جلدوں میں شامل فرما دے. فرمائے یہ جنت ہم ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے عطا کرتے ہیں کریں گے من کان تقیا، جو تقوی والے جو متقی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے. درس قرآن www.darsequran.com